بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جیسے آپ تلاوت سن رہے ہیں 8ویں پارے میں، جس میں سورۃ الانعام مکمل کی گئی ہے اور اس کے بعد سورۃ الاعراف شروع کی گئی ہے۔ تو سورۃ الانعام میں بھی کچھ فقہی احکام دیے گئے ہیں، تو جیسے خاص طور پہ ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لینا، اور یہ منع کر دیا گیا کہ ہر وہ جانور جو جائز ہے لیکن اللہ کا نام اس پر نہیں لیا گیا تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، اور اگر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو پھر بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے، تو لہذا اس کو سختی سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو جاہلیت کے بعض قوانین تھے یا ان کی جو بعض صورتیں تھیں، کہیں جانوروں کے حوالے سے، کہیں اپنے سبزیوں اور پھلوں اور اجناس کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بالکل ہی ختم کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ سب غلط ہے۔ اصل چیز اللہ کا قانون ہے، جو اللہ نے بتایا ہے بس وہی قانون ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ جاہلیت کی کوئی رسم، کوئی قانون، کوئی قاعدہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور آج کل کے بھی دور میں جو ہمارے لیے ہے اصل، ہم اللہ کا قانون وہ ہے اصل کہ ہم نافذ کریں، اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں پہ اللہ کا قانون لے کر آئیں، نہ کہ یورپ کا یا برٹش لا جو ہے وہی ہمارا قانون ہو۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتیں کی ہیں، یعنی وصیت سے مراد یہ کہ وہ چیز جو تاکید کے ساتھ کہی جاتی ہے اور اس کو یقینی طور پر اس پہ عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ اللہ کی طرف سے وصیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہا ہے، ذالکم وصاکم بہ، کہ اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں جس میں یہ آیا ہے۔ پہلی آیت میں آیا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تو پہلا حکم یہ ہے، پہلی وصیت کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو شرک جو اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی معاف نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے تو معاف ہو سکتی ہیں، ورنہ وہ معاف نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنا، اور ان کی تمام ضرورتیں پوری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے بعد، اپنے قانون، اپنے حق کے بعد پھر لازمی طور پر والدین کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ والدین کے بارے میں اولاد پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ تو جاہلیت کا یہی تھا، ایک تو وہ ویسے ہی بچیوں کو مار دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے باعث عار ہوں گی، دوسرا ان کا قتل کرنے کا تھا کہ یہ اپنے بتوں کے سامنے ان کو منت مانتے تھے اور وہاں پہ بتوں کو پیش کر دیتے تھے، تیسرا ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، ہمیں خود نہیں کھانے کو مل رہا، ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، لہٰذا ان کو مار ڈالو۔ تو یہ وہ جاہلیت کا تصور تھا، یہی تصور آج بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ پیدائش ہونے کے بعد مارتے تھے، یہ پیدائش ہونے سے پہلے مار دیتے کہ مار دو اس کو، بچے کو، اس نے کتنے بچے لے کر کیا کرو گے تم، پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں ہم، مہنگائی اپنے جوبن پر ہے تو کیا کریں گے، اسی لیے مار دو بچوں کو۔ تو بچے صرف 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، ورنہ تیسرا تک مصیبت ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہی جاہلیت کا تصور ہے، وہی جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہی کہا کہ اگلی جملے میں کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں ان کو۔ تم کون ہوتے ہو کھلانے والے؟ تو رزق تو اللہ نے دینا ہے، وہ ہے رازق، وہ دے گا۔ تو تم کہو کہ نہیں ہماری جو ہے وہ اولاد یہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، فلاں سال میں اتنی ہو جائے گی، اتنے لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ وہ یہ نہیں سمجھتے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جہاں وہ بچے دیتا ہے وہاں کتنے لوگ مرتے بھی تو ہیں، تو آبادی بڑھتی نہیں گھٹتی بھی تو ہے، یہ سمجھ نہیں آتی ان کی بات۔ اب دیکھ لیجئے سیلاب میں کتنے بیچارے لوگ مارے گئے، کتنے ہی علاقے جو ہیں ختم ہوتے چلے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ زلزلہ آیا، دیکھیے وہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے، ترکیہ میں، شام میں۔ اسی طرح پھر وہ توازن قائم رہتا ہے،
اللہ کے ہاں کوئی اس قسم کی بے اعتدالی نعوذ باللہ نہیں ہوتی کہ ایک طرف بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف گھٹتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جتنے آئیں گے وہاں کم بھی ہوں گے، تو اللہ نے اسی کے مطابق رزق دیا ہے، اور رزق اس کا ضمانت ہے کہ وہی دے گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو وہ دینے والا ہے. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو ان کی اپنی پلاننگ غلط ہے، ان کی تقسیم غلط ہے، اس کی وجہ سے سب مسائل ہوتے ہیں، ورنہ اللہ نے تو فراوانی سے سب کچھ دیا ہے. اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ہر قسم کی جو بے حیائی کی بات ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی مت جاؤ. یہ جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں اور اس قسم کے ما ظَهَرَ مِنْهَا جو ظاہری طور پر ہیں، ظاہری طور پر نظر آ رہی ہیں، جتنی بے حیائی ہمارے یہ چینل جو ہیں نشر کر رہے ہیں، ہمارے مختلف انٹرنیٹ پر چیزیں موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، تو یہ سب ظاہر ہے. باتیں جو گھروں میں چھپ کر ہو رہی ہیں اور یا چھپا کر کی جا رہی ہیں وہ چیزیں ہیں، تو ظاہری باطنی ہر قسم کی جو بے حیائی ہے اس سے تم قریب بھی مت جاؤ. یہی بتانے کے لیے اس کے کرنا تو کجا، اس کے قریب جانا بھی جو ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. اس کا پانچویں چیز جو فرمائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی جان کو قتل مت کرو سوائے حق کے ساتھ. حق کی صورتیں وہ حدیث میں بتا دی گئی. اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو، معصوم جان کو قتل کر دینا اور اس کو مار ڈالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور اس پر قصاص لینا چاہیے. اب یہاں تو یہ سنا پڑھنے میں آتا ہے، اخباروں میں آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک شخص جس نے قتل کیا پکڑا گیا. اب اس کی جو ہسٹری میں آ رہا ہے کہ یہ پہلے بھی قتل میں پکڑا گیا تھا. تو پہلے جب قتل میں پکڑا گیا سب کچھ ہوا، اس کی گردن نہیں ماری گئی، اس کو چھوڑ دیا گیا، ضمانت ہو گئی. وکیل جو ہیں انہوں نے اپنے چکر چلائے اور اس کو چھوڑ دیا، اس نے پھر قتل کر دیا. تو اللہ کا قانون کہاں گیا؟ اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ ایسے قاتل کی گردن فوراً اس کے تن سے جدا کر دی جائے تاکہ آئندہ وہ نہ کرے. اب ہمارے یہی ہیں اتنے سارے جو یہ قاتل ہیں جو جیلوں میں تربیت پا رہے ہیں، باہر نکلیں گے وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اسی طرح وہ چوری ڈاکہ بھی ڈالیں گے، قتل و غارت بھی کریں گے، فساد بھی پھیلائیں گے، اس لیے کہ ان کی تربیت ہو رہی ہے وہاں پر جیل میں. تو یہی چیز اس کا شاخسانہ دیکھ لیجیے، یہ چیز قابو میں نہیں آتی. اس طرح معصوم جان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور جو بالحق فرمایا تو وہ تین حالتیں ہی ہیں. ایک تو یہی جان کے بدلے جان، کہ قاتل ہے ثابت ہو گیا اس نے قتل کیا ہے، اس کی گردن مار دی جائے. لیکن نہیں، ہمیں تو وہ قاتل جو ہے بڑے تمطراق سے، بڑے فاتحانہ انداز سے نکلتا ہے جیل سے وکٹری بناتے ہوئے کہ دیکھو میں نکل آیا، سب کچھ میں نے ختم کر دیا، ساری عدالت کو میں نے دھوکہ دے دیا. وکیل اور اس کے بعد جو فرمایا اسی آیت میں کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تمہیں یہی وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم غور کرو، سوچو اس کے بارے میں، اپنی عقل کو استعمال کرو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. پھر اگلی آیت میں پھر جہاں پہ یہ 5 ماموں ہے اور کچھ دار ہیں سارے وہ لے جائیں، اس کی گارڈین بن جائیں اور سب کچھ کھا جائیں. تو یہ اس کے لیے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جیسے ہم سورہ نساء میں بات کر چکے ہیں. اس کے بعد جو اور یہی فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی اس میں بلوغت یا ایسی صورت میں پہنچ جائے کہ جب وہ اس چیز کو سنبھال سکے، اپنے مال کو سنبھال سکے. اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو پیسے دے دیے جائیں، لاؤ لے جاؤ اپنی جائیداد، جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو، نہیں، اس سے پہلے نہیں دی جائے گی. یہاں تو جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حتی یبلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی اس بلوغت تک یا ایسی حالت میں پہنچ جائے جب وہ اس چیز کو پوری طرح تصرف کر سکتا ہو، اس صورت میں، ویسے نہیں. اسی لیے یہ واضح کر دیا گیا. 7ویں وصیت یہ کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول جو ہے اس میں انصاف کے ساتھ تولا کرو اور ناپا کرو. تو یہ دی گئی. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اس لیے کہ وہ یہی کام کرتی تھی کہ ناپ تول میں کمی ہوتی تھی. جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. تک ایک صورت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ. الگ الگ بارٹ بنائے ہوئے ہیں، لینے کے الگ، دینے کے الگ.
تو یہی ہے وہ، یا ہمارے ہاں جیسے کرتے ہیں کہ وہ تول میں پورا تول نہیں دیتے آپ کو، آپ آ کے تول لیجئے وہی چیز اپنے گھر میں معلوم ہوگا کتنے ہی گرام کم ہے۔ اس طرح کے پیکنگ میں بھی جتنی چیزیں پیک آتی ہیں ان کو بھی ذرا تول کے دیکھ لیجئے کہ ان کی وہ پیکنگ میں وہ چیز پوری ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے وہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی بیان کر دیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی جان کو، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف قرار نہیں دیتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو جو جس کی وسعت ہے اس کے مطابق ہوگا، اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی اس کو حکم دیا جائے، نہیں۔ جہاں پر بھی ایسا کوئی موقع آئے گا کہ طاقت سے بڑھ کر ہے، وہیں اللہ کی رخصت آ جائے گی اور وہ اس میں رخصت دے دی جائے گی۔ اور 8ویں چیز فرمائی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر تم بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو، زیادتی مت کرو کسی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ بات کرو، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، عدل سے بات کرو، انصاف سے بات کرو، جو حق ہے وہ بتاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، خاندان میں تفریق ہو جائے گی، لیکن حکمت کے ساتھ آسانی کے ساتھ چیز کو بتانا چاہیے عدل کا، تاکہ وہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حق یہ ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتا وراثت میں، تو آپ کہیں نہیں، ناراض ہو جائے گا، برا لگے گا، رشتہ داری خراب ہو جائے گی، پھر وہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ تو بھائی اللہ کا قانون کہاں جائے گا؟ آپ کو اللہ نے یہ علم دیا ہے تو آپ بتائیں ان کو، نہیں جانتے وہ لوگ، لا علم ہے، تو لہٰذا آپ کا فرض ہے آپ بتائیے ان کو کہ بھئی اپنی بہنوں کا حق بھی دو، اپنی بیٹیوں کا حق بھی دو، ان کا حق مت مارو۔ اور 9ویں چیز فرمائی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو، جو اللہ سے تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ جیسے ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اسلام نافذ کریں گے تو یہ ہمیں پورا کرنا ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی کہ ہم نے کیا کیا۔ نام لیا اللہ کا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن وہی کفر برپا ہو رہا ہے، ہم اسلام نہ لا سکے۔ اور آخری وصیت یہ فرما دی اگلی آیت میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ فرمایا کہ یہ میری سیدھا راستہ ہے میرا، یہ اس پر چلو اور دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ، وہ تمہیں اس راستے سے بالکل ہی بھٹکا دیں گے، دور کر دیں گے۔ تو لہذا اللہ کا جو راستہ ہے صراط مستقیم، جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ڈرائنگ کی زمین پہ، آپ نے خود ہی لکیر کھینچی سیدھی، یہ سیدھی ہے، اور پھر اس کے دائیں بائیں پھر آپ نے مختلف لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ سبل الشیطان ہے، یہ شیطانی راستے ہیں، اور یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو پہلے دعوت دی کہ لعلکم تعقلون، اس آیت کے تم غور و فکر کر لو۔ دوسرے میں کہا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے آگے بڑھ کے پھر نصیحت حاصل کرو۔ اور آخر میں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ جب تم سمجھ جاؤ گے تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ اعراف میں۔ تو سورہ اعراف میں ہی اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر آدم جب حضرت ابلیس کو جب حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، اس نے صاف انکار کر دیا، نہیں میں نہیں کرتا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ میرے اندر جو طاقت ہے، پاور ہے، میں جو کر سکتا ہوں یہ تو کچھ نہیں کر سکتے مٹی، تو لہذا میں نہیں سجدہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے جو بات کی، مکالمہ کیا، یہاں تک کہ اس کو وہاں سے دھتکار دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ابن آدم کو 4 ندا دی ہیں، 4 دفعہ پکارا ہے اس کو، یہی بتانے کے لیے کہ یہ چھوڑے گا نہیں، اے ابن آدم سوچ لے، اب یہ جائے گا تیرے ساتھ زمین پہ، اب دیکھیے کیا کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 4 دفعہ پکارا ہے ابن آدم کو، فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے،
کیوں اتارا ہے؟ تاکہ تمہاری سطر کو ڈھانپ دے، تمہارے لیے زینت بن جائے، اس لیے اتارا ہے۔ یہ تمہارا لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ والا لباس وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ سے خوف و اللہ کا ڈر ہو۔ تو یہاں پہ وہ لباس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لباس اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہیں کہ تاکہ تم اپنے سطر کو ڈھانپ سکو، اس کے لیے تمہیں دیا گیا ہے، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے کہ تم اس کو زینت کو اختیار کرو اور پھر پہنو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو اس کی شرائط ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس لباس کو پہنو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔ اسی لیے فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہیں یہ لباس دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ننگے ہی رہو، پھر یہ تو نہیں کہا تمہیں، بلکہ کہا لباس پہنو۔ اور پھر دوسری آیت میں جو آئی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے بنی آدم دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تمہارے ماں باپ کو نکال دیا وہاں سے جنت سے، ان کے لباس بھی اتروا دیا، برہنہ کر دیا، اور اس کے بعد ان کے برہنہ ہو گئے بالکل۔ یہ سب کیا تھا؟ شیطان کا کام تھا۔ تو دیکھو تمہارے ساتھ پھر یہی کرے گا، تمہیں بھی ننگا کرے گا وہ، جسے تمہارے ماں باپ کو کیا آدم اور حوا کو، اس طرح تمہیں بھی یہی کرے گا۔ تو لہذا تم یہ مت کرنا، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ اس کا کام ہی یہی ہے فتنے میں ڈالنا ہے، اور وہ یہ کر رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی جو لباس پہنے جاتے ہیں، خواتین تو اس معاملے میں بہت آگے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی لباس پہنے کہ جتنی وہ برہنہ ہو سکے اتنے ہی لباس ان کے لیے زیادہ ماڈرن ہوگا، زیادہ فیشن کے مطابق ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا، اور جو وہاں سے باہر سے آ رہا ہے، چاہے وہ انڈیا سے آئے چاہے وہ امریکہ سے آئے، وہ اچھا لباس ہے، لہٰذا ہمیں وہی پہننا ہے۔ تو وہ لباس وہ پہنتی ہیں۔ مرد بھی اب یہ نہیں معلوم ہوتا، جیسے ہمارے یہاں لباس پہنتے ہیں کہ یہ لکھنؤ سے آئے ہیں، بمبئی سے آئے ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں یا دہلی سے آئے ہیں، کہ وہی بالکل ہی ٹائٹ قسم کے پجامے اور ٹائٹ قسم کی پینٹس پہننا، تو یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ چیزیں غلط ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ جب ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے لباس کو ایسا لباس ہو جو انسان کا کھلا لباس ہو، ٹائٹ نہ ہو، تنگ نہ ہو، اس پہ کوئی تصاویر نہ بنی ہو، صلیب کا نشان نہ بنا ہو، کفار کی مشابہت نہ ہو، تو یہ تمام یہ شرائط اسی لیے بنائیں گی کہ یہ لباس تم نے پہننا ہے تاکہ ایک مسلمان کا تشخص باقی رہے، معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تیسری جو ندا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یا بنی آدم محل مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کرو۔ مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ آؤ۔ تو لباس وہ کون سا ہے؟ زینت کون سی ہے؟ وہ ایک مرد کے لیے وہ زینت جو انسان ہر جگہ پہ پہن سکے۔ آپ نکر پہن کے یا شارٹ پہن کے کسی شادی میں جا سکتے ہیں یا اپنے آفس میں جائیں گے، لیکن مسجد میں ضرور آ جائیں گے۔ مسجد میں آنا ٹھیک ہے، اس مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسجد کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ نکریں پہن کے، شارٹ پہن کے، یا بالکل ہی جو اپنے بیڈ روم کا لباس ہے جو اپنے صرف بیڈ روم میں پہنتے ہیں وہی پہن کے یہاں آ جائیں۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے وہ زینت۔ زینت تو وہ ہے جو آپ سب کو دکھا سکیں، وہ ہے اچھا لباس جو آپ پہنتے ہیں۔ شادی بیاہ میں کتنے خوبصورت لباس پہنتے ہیں، لیکن مسجد کے لیے وہی جو بیڈ روم میں پہنتے ہیں وہی یہاں پہ آ کے پہن لیں کہ آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ یا بنی آدم خود زینتکم عند کل، اپنی زینت اختیار کرو، اپنے اچھا لباس پہن کر آؤ۔ وہ مشرکین تو ننگے آتے تھے، برہنہ ہو کر آتے تھے، طواف برہنہ کرتے تھے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لباس پہننا ہے وہ جو تمہارے لیے زینت ہو، اور کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور چوتھی ندا یہ ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا بنی آدم اب میرا کوئی بھی رسول تمہارے پاس آئے اور میری آیات کو تمہارے لیے بیان کرے تو اس کو قبول کر لینا، مان لینا، پھر شیطان کے پیچھے مت بھاگنا کہ اسی کی بات مان لی، نہیں، میرے رسول کی بات مان لی، میرے انبیاء آئیں گے، میرے رسول آئیں گے، میری آیات پڑھ کر سنائیں گے،
اور پھر ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، بلکہ آرام اور سکون سے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔